آپ جہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں یار کتنے افسوس کی بات ہوگی، یہ ہوگی کا لفظ پہ غور کرنا ہے آپ نے، کہ ایک بندہ 2 لاکھ روپیہ تنخواہ لے اور پھر بھی وہ کام کرنے لگے کہ میں نے 15,000 دے دیتا ہوں تیرا کام کرنا ہے، کتنی افسوس کی بات ہو، اس سے بڑا بد اخلاق کون ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ 5 لاکھ اس کی تنخواہ ہے تو وہ سائن نہیں کر رہا جب تک کہتا تھے چاہ، پہلے کیا ہوتا تھا رشوت، پھر لفظ بدلیا، انہوں نے آخیا چاہ پانی، بولو تو صحیح نہیں، یہ لفظ بدل دیا نا، اور یہ میرے نبی نے فرمایا سود اور رشوت کے لوگ نام بدلیں گے، ہوگا وہی ورنہ نام بدلیں گے، پہلے رشوت تھا اور پھر چاہ پانی، آج کل مٹھائی، نہیں توجہ فرما رہے، میری مٹھائی دے جناب، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور کئی بندے یہ بھی کہتے ہیں گفٹ، گفٹ دیجیے، نہیں توجہ فرما رہے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہماری بہت غلطیاں ہیں، ہم جہاں بیٹھے ہیں نا اگر ہم اپنے آپ کو درست کر لیں ہمارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، ہماری یقین کریں ترجیحات ہی غلط ہے، ہم نے جو کرنا وہ کرتے ہی نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال اور دے دیتا ہوں، اب کئی بندے ہوتے ہیں، جان کی امان پاؤں تو بات کہہ دوں آپ حضرات کو، ہمارے کئی بندے ہوتے ہیں پوری گلی کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے کہ انہاں دے منڈے کتنے جاندے نے، کنے ٹیلی فون نے، یہ کنے بجے کالاں کرتے ہیں، انہاں دیاں کڑیاں کتنے پڑھدی نے، کی کر سارے محلے سے انہاں دی نظر ہے، پورا رپورٹر ہے وہ جناب، یہ جڑے بازی گھر دی خبر لینا ہے۔ میں نے کہا صاحب جتنا لوگوں کے بچوں پر نظر رکھتے ہو کبھی اپنے بچوں پر رکھ لینا تو یہ سارے ولی بن جائیں گے، اپنے بچوں پر یہ نظر نہیں رکھتے، یہ ہماری ترجیحات ہی بدلی ہوئی، ہم نے جو کرنا ہے وہ نہیں کر رہے اور جو نہیں کرنا وہ بڑے شوق سے کر رہے ہیں، سمجھ آئیے؟ تو ہم نے یہ جو ہمارا بھائی دنیا سے کیا ہے اس کی زندگی سے ہم نے کوئی سیکھنا ہے، سب سے پہلے نسبت، کیا جی؟ نسبت، اور دوسرے نمبر پر اخلاق، سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر یہ دیندار لوگ بھی تھے نا، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، محبت بھی تھی ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نعتیں پڑھنا، سننا، اجتماعات میں جانا، مجھے فاروق بھائی بتاتے کہ کراچی اجتماع میں بھی گئے تھے اور وہاں حضرت صاحب سے ملاقات اور وہاں سے ہی بیعت ہوئے ہیں اور بیعت نامہ بھی باقاعدہ ان کے پاس ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں اخذ کرنا چاہیے اور ان کا فائدہ آج ہم یہاں پر دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائی، میری دعا ہے خالق کائنات ہمارے بھائی کے درجوں کو بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو اللہ کریم صبر اور صبر پر اجر عطا فرمائے۔ اور یہ جو آج دعائے خیر کا سلسلہ ہے نا، آخری حدیث شریف سنا رہا ہوں، آقا کریم نے فرمایا بل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، جب کوئی فوت ہو کے قبر میں جاتا ہے تو اس کی مثال ایسے جیسے کوئی بندہ دریا میں گر جاتا ہے۔ تو پوچھا حضور ایک بندہ دریا میں گر گیا، ایک قبر میں چلا گیا، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دریا میں گر جائے تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے بچایا جائے، کہا بالکل، فرمایا اسی طرح جو قبر میں جاتا ہے تو اس کی بھی ایک تمنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمنا ہے؟ تو میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب کوئی قبر میں جاتا ہے تو وہ بھی انتظار کرتا ہے، کس کا؟ يَنْتَظِرُ لَهُ دَعْوَةً مِّنْ أَبٍ أَوْ أَخٍ أَوْ صَدِيقٍ تَلْحَقُهُ فِي الْقَبْرِ، فرمایا قبر والا انتظار کرتا ہے میرا بھائی، میرا دوست، میرے ماں باپ، میرے عزیز میرے لیے دعا تو کر دیں تاکہ اللہ مجھے اپنے غضب سے دور کر کے اپنی رحمت کا قرب عطا فرما دے۔ یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا۔ یہ پرچی آئی ہے کہ رشوت کے متعلق شرعی مسئلہ بیان کر دے، حرام ہے، لینے والا بھی دینے والا بھی، لیکن آج کل حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں، لوگ اصل میں یہ مسئلہ تم بھی جانتے ہیں جو میں نے بیان کیا کہ حرام ہے، لیکن لوگ اگلا مسئلہ مجھ سے سننا چاہتے ہیں، میں نے بڑا پتا ہے، میں سنا دیتا ہوں، وہ یہ ہے بس اوقات کہتے ہیں یار ایک بندہ پیسہ تو غیر کام ہی نہیں کرتا، ہوں دسو میں کی کرا، توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ ہے مسئلہ سننا چاہتا ہوں۔ علماء نے جہاں پر لکھا ہے اگر آپ رائٹ پر ہیں، آپ کا حق ہے اور سامنے والا فرعون بنا ہوا ہے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک ہی فرعون تھا اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے بہت فرعون ہیں، تو یہ ان کی طبیعتیں بگڑی ہوئی ہیں، یہ پیسہ دیکھتے ہیں تو موڈ بنتا ہے اور پھر کہتے ہیں میں کوکی تھا ماری کوکی، میں کہا تیرا جدو کام مرے نا، نہ بولے ہیں کہیں کو سن نہ لے، یہ حالات یہاں تک۔ تو آپ یہ مسئلہ سننا چاہتے ہیں، سن لیں، اگر آپ رائٹ پر ہیں، آپ حق پر ہیں اور وہ کام نہیں کر رہا تو پھر بطور لعنت اس کے منہ پہ کچھ مار دیں کہ میرا کام تے کر دے،
تو پھر آپ مجرم نہیں ہیں چونکہ سامنے والا فرعون بن کے بیٹھا ہوا ہے. اور اس کے لیے بھی علماء نے ایسے نہیں کہ بات ہے نہیں فرمایا اگر کوئی سفارش ہے تو وہ بھی لگوا لے اور اگر کوئی افسر ہے دیانتدار تو اس کو بتا بھی میرا کام نہیں کرتا. یہ ساری سٹیجز کراس کر کے پھر وہ منہ تے کچھ مارنے تو مار دے پھر آپ مجرم نہیں ہوں گے. اصل میں ہماری قوم اب یہ مسئلہ پوچھنے پر اتر آئی ہے تو اس کی وجہ یہ انہوں نے پتا کام کے ہوتا ہونا کوئی ہے کہ کوئی نہیں ہے. گرامی قدر حضرات یہاں سے بزرگوں کے آنے کی برکت بھی واضح ہو گئی ٹھیک ہے. اور اگلی بات حضرت ابو بکر عمر سے حضرت جابر کہنے لگے کہ جناب میرا کام ہو گیا ہے. ان کا عقیدہ دیکھو کیسا ہے. ہم نا آج کل بڑے تول کے نبی پاک کی شان کو بیان کرتے ہیں بڑے پرہیزی سے مسلمان بنتے ہیں کہ کسی وعدہ گھاٹا نہ ہو جائے. اور بہن اے سنو حضرت ابو بکر عمر مسکرا پڑے اور فرمایا جابر تو تے اج تول کے سارے قرضے دے کے تاں تے یقین ہویا ہے. جس دن حضور کے پاس تو آیا تھا نا سانو ادھر ہی پتہ لگ گیا سی تیرا کام ہو گیا ہے. ہمیں اس دن ہی پتہ چل گیا تھا کہ تیرا کام ہو گیا ہے تو آقا کریم کے پاس آ گیا ہے. اور حضور اکرم علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ ہم جانے اور ہمارا کام جانے ہم تو اسی میں نہیں سمجھ گئے. یہ حضرت جابر کے والد عبداللہ جب یہ شہید ہو کے گئے نا اب یہ دوسری روایت جو سنا رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت جابر اور ان کے گھر والوں کو کہا فرمایا رونا بند کیجئے. اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی روایت میں صحیح مفہوم میں آپ کو عرض کروں اس سے مراد ہوتا ہے اقوال و افعال و اعمال جہالت. یہ نہیں کرنا چاہیے جب کوئی فوت ہو جائے تو اپنی زبان سے غیر شرع جملے نہیں نکالنے چاہیے. یا اللہ اے تو کی ظلم کیتا ہے یا اللہ تو کی کہر کیتا ہے یا اللہ اے دی کو عمر سی مرن والی یا اللہ پچھلے تو رول جان گے. یہ سب کلمات غلط ہیں. صرف یہ کہنا چاہیے مالک تیری امانت تھی اور ہم راضی ہیں بس ہمیں صبر عطا فرما دے بس یہ جملے. اور اللہ ان سے اتنا راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رحمت عطا فرماتا ہے قبر و حشر میں بھی رحمت عطا فرماتا ہے ٹھیک ہے. اب پہلی بات حضرت جابر بن عبداللہ کو جب نبی پاک نے روکا تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بالکل صبر کرتے ہیں اور بتائیے ہمارے باپ کا کیا حال ہے. سمجھ آئی نا. تو آقا کریم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ یار میں تو آپ کو وضو اور نماز کے مسئلے بتانے آیا ہوں اے اذان تے حج زکات تے اینا کو نہیں ہوتا جیسے کچھ لوگ تولتے ہیں بیچارے. یوں نہیں کرنا چاہیے تو چلو اتنا ہی ہے بس ٹھیک ہے جانے دے. نہیں نبی رحمت علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور آپ بتائیں ہمارے باپ کا کیا حال ہے. تو محبوب پاک علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا اب یہ حوصلے سے سنیے گا. فرمایا جب بھی کوئی شہید رب کی بارگاہ میں گیا ہے رب نے ایک حجاب اور پردے میں اس سے کلام کیا ہے. جابر جب تیرا باپ گیا ہے نا رب نے پردے ہٹا کے آمنے سامنے کلام فرمایا. سمجھ آ رہی ہے. اتنی بڑی قربانی کھجوروں کا پکا ہوا باپ نہیں دیکھا تیرے باپ نے 9 بیٹیاں نہیں دیکھی ہیں چھوٹا بیٹا ایک نہیں دیکھا ہے سب کو چھوڑ دیا اور اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلے آئے. تو فرمایا رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی پردے ہٹا کے میرے رب نے کلام فرمایا ہے. صحابی کہنے لگے حضرت جابر حضور کیا کلام کیا ہے حضور کیا کلام کیا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ایڈیاں ڈومیاں گلاں نہ پوچھو نہیں فرمایا. جنہوں نے یہ بتایا کہ ایسا ہوا ہے انہوں نے اگلی بات بھی بتائی. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جابر سے تیرے باپ سے اللہ نے پوچھا کہ تو نے مجھے راضی کر دیا بتا تیری رضا کیا ہے کیا چاہتا ہے. تو تیرے باپ نے آگے سے کہا باری تعالیٰ مجھے ایک مرتبہ پھر بھیجنا میں دوبارہ جاؤں اور جا کے یہ مقام دوبارہ شہادت کا حاصل کروں اسی طرح تیری راہ میں قربان ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں دوبارہ نہیں جانے دوں گا تو رہے گا تو اب ہماری رحمت میں ہی. تو کہا باری تعالیٰ اگر یہ نہیں نا تو پھر ہمارا حال تو ہمارے پیچھے والوں کو بتا دے. فرمایا اس لیے محبوب کو حکم ہوا کہ آپ بتا دیں کہ جابر کے باپ سے رب نے کیسے ملاقات فرمائی. یہ ہوتا ہے مقام شہادت. اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جنت کے اندر ایک بہت بڑی نہر ہے جس کے اوپر شہداء کی روحیں رہتی ہیں اور وہاں خوش ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے. یہ محبوب پاک علیہ السلام نے شہداء کے مقام کو ارشاد فرمایا. اور یہاں پر یہ بھی سن لیں آپ نے سنا ہوگا کہ جو شہید ہوتا ہے اور یہ صحیح ہے روایت میں ہے جب وہ شہید ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے باری تعالیٰ مجھے ایک مرتبہ پھر بھیج مجھے دوبارہ پھر بھیج مجھے پھر بھیج. آخر سوچنے کی بات ہے شہید تو جب شہید ہوتا ہے جان کا نذرانہ دیتا ہے بسا اوقات اس کے جسم کا بھی وہ حشر دشمن کرتا ہے
کہ سامنے والے دیکھنے والے بھی پریشان ہوتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ یہ جو شہید ہے یہ کہتا ہے باری تعالیٰ مجھے دوبارہ بھیج؟ اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ آپ نے مواعظ نعیمیہ کے اندر اس بات سے پردہ ہٹایا. وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے ہم صرف دیکھتے ہیں ظاہری چیزوں کو کہ شہید کے ساتھ، لیکن کربلا کا واقعہ آپ ذہن میں رکھیں. امام پاک امام علی مقام امام حسین ہمارے قبلہ دل کا بائی جان جن کی محبت ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پہلے مدینہ چھوڑا ہے، پھر آپ مکے میں آئے، 4 ماہ مکے میں رہے، پھر آپ نے مکہ چھوڑا ہے، پھر آپ کوفہ کی جانب چلے، کربلا میں راستہ روکا گیا، 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، 10 کو جناب واقعہ شروع ہو گیا، ایک ایک کر کے 72 شہید ہو گئے. امام علی پاک کے 6 ماہ کے بیٹے تک شہید ہو گئے، جوان علی اصغر تک گئے، علی اکبر تک گئے. امام پاک کے 6 بھائی اور ایک روایت میں 7 ایک میں 9 بھائی. امام پاک صرف اکیلے نہیں تھے، آپ 9 بھائی تھے کربلا میں. ایک امام حسین تھے رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت غازی عباس تھے رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت ابو بکر بن علی، یہ بھی حضرت علی کے بیٹے تھے، نام ابو بکر تھا، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے. اور جو چوتھے تھے ان کا نام عمر بن علی، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے. 5ویں کا نام عثمان بن علی، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے. 6ویں کا نام جعفر بن علی، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے. 7ویں کا نام محمد بن علی، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے. 8ویں کا نام عبداللہ بن علی، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے. اور 9ویں بھائی کا نام عبید اللہ بن علی، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے. یہ بھی ایک تاریخ کا سمجھے پڑتا ہے کہ لوگ امام حسین اور غازی عباس کا نام تو بتاتے ہیں باقی نہیں. میں نے کہا ہمت کا سب کے بتا. یہ وہ بھائی تھے امام حسین کے سچے جو کربلا میں شہید ہوتے، اور یار سب کو شہید ہو گیا، سب کو خود بھی، یہاں تک کہ گردن تن سے جدا کر دی گئی، میلے میں چڑھا دیا گیا. فرمایا پھر شہید تمنا کرتا ہے یا اللہ دوبارہ بھیج. جو نہیں فرما رہے آپ حضرات. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. فرمایا یہ جو شہید ہے اس کو مردہ نہ کہنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور یہ اللہ کے فضل پر خوش ہیں. یار بظاہر دیکھا جائے مدینہ چھوٹ گیا، توجہ فرما رہے سارے، مکہ چھوٹ گیا، کربلا میں آ گئے، پانی بند ہے، روٹی بند ہے، شہادتیں شروع ہیں، سبھی شہید ہو گئے. اللہ فرماتا ہے شہید میرے فضل پر خوش ہے. بظاہر تو یہ سختیاں نظر آتی ہیں، بظاہر تو یہ مصیبتیں نظر آتی ہیں، بظاہر تو یہ پریشانی نظر آتی ہے، تو پھر فضل کیا ہے؟